الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن آج کے سبق کے آغاز سے پہلے ہم کچھ اچھی نیتوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ آئیے کچھ اچھی نیتوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کی؟ کیا آج آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں؟ کیا آج آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ اخلافی سے بچنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ آپ نے کہیں اپنے گھر میں معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصاویر یا اسٹیکر تو نہیں لگا رکھے؟ اول تا آخر دیکھوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے اس کے کچھ قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پہچان کروانے کی صورت میں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کھول کر، زیر آواز کو نیچے گھرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے اس کی کچھ وضاحت آپ کو سمجھائیں۔ حرکت کی جمع، اب دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو یہ ایک حرکت بن گئی، حمزہ کے نیچے زیر آ گیا تو حرکت بن گئی، حمزہ کے اوپر پیش آ گیا، حرکت بن گئی۔ اب ان کو زبر، زیر، پیش کو اس کا مجموعہ بنے گا حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر اور پیش کو حرف کے اوپر ہوتے ہیں، یہ دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر اور پیش، یہ حمزہ کے اوپر ہوگا جبکہ زیر حمزہ کے نیچے ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ کے اوپر زبر آ گئی، حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کے نیچے پیش، یا با کے اوپر دیکھیے زبر، زیر، پیش، یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کے اوپر زبر، زیر، پیش، تو جس حرف پر حرکت ہوگی اسے متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر منہ اور آواز کھول کر، مطلب آپ پڑھ کے خود فیل کیجئے، حمزہ زبر آ، آپ کو فیل ہوگا کہ منہ کھول کے، آواز کھول کے ہم زبر پڑھیں گے۔ اب زیر کے ساتھ دیکھیے کہ حمزہ زیر ای، تو آواز نیچے کو جا رہی ہے، آواز نیچے کو گھر رہی ہے، ای، جبکہ حمزہ زبر آ، منہ کھل رہا ہے اور آواز بھی کھل رہی ہے، منہ اور آواز دونوں، آ۔ اب دیکھیے حمزہ زیر ای، آواز نیچے کی طرف گھر رہی ہے، حمزہ پیش او، جب او پڑھیں گے
پیش کے ساتھ کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے. او. اب دیکھیے او ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے. اگلا قواعد دیکھیے، حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. یعنی ہم نے اس کو یوں نہیں پڑھنا کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ایسے ہم نے نہیں پڑھنا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حرکات کو بغیر کھینچے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے آپ کو ایسے بتایا کہ کچھ اسلامی بہن بھائی اس طرح پڑھتے ہیں با بی بو، دراز نہیں کرنا. اب یہاں پہ کیا بتایا جائے، جھٹکا دیے، جھٹکا نہیں دینا. کچھ اسلامی بہن بھائی پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اب اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا. دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ کس طرح بتلا رہے ہیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، نہ اس کو دراز کرنا ہے نہ اس کو جھٹکا دینا ہے. اگلا قواعد دیکھیے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے. آپ نے سبق نمبر 1 حروف مفردات میں الف پڑھا کیونکہ الف پر کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سائن نہیں تھا. اس لیے ہم نے سبق نمبر 1 میں حروف مفردات میں ہم نے الف پڑھا. لیکن یہاں پہ الف پہ چاہے زبر زیر پیش ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، کوئی بھی سائن آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے الف پر، تو ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے حمزہ. اگلا پوائنٹ دیکھیے، رو پر زبر یا پیش ہو تو رو کو پر، اور رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے. اب یہ دیکھیے، رو کے اوپر زبر اور رو کے اوپر پیش ہوگا تو ہم اس کو پر پڑھیں گے. زیر کے ساتھ ہم رو کو باریک پڑھیں گے. یعنی ہم اس کو رو جب پڑھیں گے واحد کو رو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے. لیکن جب ہم اس کو رو زیر روئی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو ری باریک پڑھیں گے. جب سمپل رو کو دیکھیں گے تو پر پڑھنا ہے، جب زیر کے ساتھ ہم رو کو پڑھیں گے تو ہم نے باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے، ری پڑھنا ہے. اور زبر کو اور پیش کو ہم نے واحد مین اکیلے، رو کو اکیلا بھی ہم نے پر پڑھنا ہے اور زبر زیر پیش کے ساتھ بھی پر پڑھنا ہے. آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. زبر پہ آ، منہ کھولنا ہے، آواز بھی کھولنی ہے. ای، آواز کو نیچے گرا کر. او، ہونٹوں کو مکمل گول کیجئے. او، آ ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اب اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا با بی بو، نہیں، ایسے نہیں کرنا، دراز نہیں کرنا، اور نہ ہی اتنا جلدی سے پڑھنا ہے کہ جھٹکا آئے. با بی بو، ایسے پھر جھٹکا ہوگا. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. تا کو ہم باریک پڑھیں گے، با کو باریک پڑھیں گے، اس کو ہم نے پر نہیں پڑھنا. اب سا کو دیکھیے، سا اور زال غوا کے ساتھ کچھ اسلامی بہن بھائی ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں سا زبر سا، سا زیر سی. سا کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے زبر زیر اور پیش کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے. سا زبر، زبر نہیں پڑھیں گے، ہم زبر پڑھیں گے. سا
زیر، زیر نہیں زیر. سا پیش، پیش نہیں پیش سو ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے صرف سا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زبر زیر پیش کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا نہیں کرنا. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. پیش کے ساتھ جتنے بھی حروف ہوں گے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، تبھی آپ کی صحیح ادائیگی ہوگی. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. اب خو جو ہے پہلے بتلا چکی ہوں کہ خو حروف مستعلیہ میں سے ہیں. جتنے بھی بلو میں لکھا ہوا ہے یہ سارے حروف مستعلیہ ہیں، اور ساری حروف کی ادائیگی کے ساتھ اسپیشلی حروف مستعلیہ کے ادائیگی کا خیال رکھنا ہے. اب کچھ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ حروف مستعلیہ کو پر کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے. یہ درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا اسے نہیں کہتے. ہم نے حلق کو اٹھانا ہے، حلق کے پارٹ کو اٹھانا ہے، اس سے ہمارا حروف مستعلیہ کا جو حرف ہے وہ صحیح پر ادا ہوگا. ہونٹوں کو گول کرنے سے کوئی بھی حروف مستعلیہ کے حرف پر نہیں پڑھے جا سکتے. اپنے حلق کو اٹھائیے. خو زبر خو، خو زیر خوئی، خو پیش خو، خو خوئی خو. اب اس کا کیا ہے کہ اب خو خو اس کا تو پر کر لیتے ہیں لیکن خی پڑھ لیتے ہیں نا زیر کے ساتھ حروف مستعلیہ کو، جیسے قی، سی، ضی، جیسے قی، غی. ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے خوئی. خی نہیں پڑھنا، منہ کو پھیلا کے نہیں پڑھنا. حلق کی جڑ کو اٹھائیے، حلق کی جڑ کو اٹھائیں گے تبھی حروف مستعلیہ صحیح سے ادا ہو پائیں گے. دیکھیے خوئی، خو، خوئی، خو. خی نہیں پڑھنا، خوئی، خوئی، خو، خوئی، خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر را، ذال زیر غی، ذال پیش غو، ذا غی غو. رو زبر رو، رو زیر ری. اب دیکھیے اس کو میں نے جب سنگل پڑھا رو پڑھا، جب ہم نے پڑھا رو زیر ری، ری پڑھیں گے زیر کے ساتھ. ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، ری، اس کو روئی موٹا نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے. جب ہم رو پڑھیں گے رو، رو زیر ری باریک پڑھیں گے. جب زیر پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے رو کو باریک پڑھنا ہے، پہلے ہم نے پر پڑھنا ہے. باقی ہم زبر اور پیش کے ساتھ ہم نے سنگل ہم نے رو کو پہلے بھی پر پڑھنا ہے اور زبر اور پیش لگا کر بعد میں بھی ہم نے پر پڑھنا ہے. رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو. زا زبر زا. اب زا سین صاد صفیریہ لیٹرز میں سے ہیں تو ہم اس کو سیٹی والی آواز سے پڑھیں گے، یعنی سختی سے پڑھیں گے. زا زبر زا، زا زیر زی،
زا پیش زو زا زی زو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو صاد زبر سو صاد زیر سوی صاد پیش سو سو سوی سو سواد کے آخر میں ہم دال کا قلقلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ اسلامی بہن بھائی ہوتے ہیں وہ شین سین رو دال ایسے کر کے پڑھتے ہیں، آخر میں جو لام ہے یا رو کا ہے اس کو حرف کو لہرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو ہماری پچھلی مشق کا اچھے سے مطالعہ کیجئے، اس کو سن لیجئے، تو آپ پیچھے سے ہمارے جتنے بھی سبق نمبر 2 ہم نے پڑھایا ہے حروف مفردات اور حروف مرکبات، اگر آپ وہ اچھے سے سن لیں گے سمجھ لیں گے تو تبھی آپ کو یہ سبق نمبر 3 کے بھی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ڈائریکٹ سبق نمبر 3 پہ آتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں تو ایسے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ حروف مفردات اور حروف مرکبات کی کلاس نہیں ہماری دیکھ لیتے۔ ضاد زبر دو ضاد زیر بوئی ضاد پیش دو ضا بوئی دو تو زبر تو تو زیر توئی تو پیش تو تو توئی تو وہ زبر وہ زیر وی وہ پیش وہ وی وہ عین زبر عین زیر عی عین پیش عو عی عو غین زبر غین زیر غی غین پیش غو غو غی غو فا زبر فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر میم زیر می میم پیش مو ما می مو اب کچھ ایسے پڑھتے ہیں کہ میم زبر میم م یہ آخر میں جو میم کا ساؤنڈ لاتے ہیں نا میم
میم ایسے نہیں پڑھنا، بالکل آخر میں جہاں پہ آپ کی زبان لگ رہی ہے نا، جس مخرج پہ، آپ نے وہیں پہ اپنی زبان روک لینی ہے. میم. اب دیکھیے ایسے دونوں صورتوں میں دیکھیے اور ڈفرینس کو دیکھیے گا. میم یہ درست طریقہ ہے. اب کچھ پڑھتے ہیں میم م، یہ والا ساؤنڈ نہیں لانا. لام بھی اسی طرح لام م، ایسے نہیں، سمپل سا آرام سے آپ نے زبان اپنی مخرج پہ روک دینی ہے. لام. اب جیسے اس کو دیکھیے کہ نون ن، ایسے نہیں پڑھنا. نون. کاف قاف ایسے نہیں پڑھنا. جہاں پہ آخر میں آپ کی زبان جس مخرج پہ لگ رہی ہے وہاں آپ نے آرام سے نرمی کے ساتھ اپنی زبان، اپنی آواز روک لینی ہے. آگے دیکھیے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. اب نون کو اگر حروف مفردات میں سبق نمبر 1 میں اگر ہم بریکٹ میں دیکھتے ہیں تو نون واو پیش نو، آگے نون ساکن ہے تو نون واو پیش نو. تو ہم اس کو سب کو ہونٹوں کو گول کر کے ہم نون پڑھیں گے. نون ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر و، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. واو کو زیر کے ساتھ بھی ہم نے پر پڑھنا ہے. وا وی وو. اب اس ہا کو ہم نے بھاری کر کے پڑھنا ہے. ہا میں اور ہا میں ہم نے واضح فرق رکھنا ہے. ہا کو ہا نہیں پڑھنا، ہا کو ہا نہیں پڑھنا. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اب اس کو دیکھیے اوپر ہمیں قواعدوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دینا. ہا ہی ہو ایسے نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ہا ہی ہو. حمزہ، حمزہ نہیں پڑھنا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اب حمزہ میں آ کی آواز نکالنی ہے، آ کا ساؤنڈ لانا ہے. کچھ اسلامی بہن بھائی آ کا ساؤنڈ جو ہے وہ عین میں لے آتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او. یہ آ ای او نہیں ہے، یہ آ عی او، آ عی او. حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. مڈل پارٹ آف تھروٹ پہلے بھی بتا چکی ہوں. حروف مفردات اور حروف مرکبات کا کلاس آپ دیکھیے اور اس میں آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کون سے حرف کی ادائیگی حلق کے کون سے حصے سے کرنی ہے. یا زبر یا، اب یا ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، باریکی سے پڑھنا ہے. ہم نے اس کو یا کر کے نہیں پڑھنا. دونوں دانتوں کو جوڑ کے اگر آپ پڑھیں گے یا تو پھر یہ شین کا ساؤنڈ آئے گا، جبکہ یہ درست نہیں ہے. دیکھیں ہم نے قرآن پاک کو اور مدنی قاعدوں کو، ہمارا پڑھنے کا اور پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم درست طریقے سے درست مخارج کے ساتھ ہم آپ کو پڑھانا سکھائیں. اگر آپ یا کو یا ہی پڑھتے رہیں گے تو ہم نے درست مخارج پھر کیسے سیکھا؟ ہمارا پڑھنے کا فائدہ، اگر ہم یا کو یا ہی پڑھیں
جیسے جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں بتاتی ہوں آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، تو تبھی انشاءاللہ عز و جل آپ درست مخارج کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن و تجوید کا پڑھ سکتے ہیں۔ یا زبر یا زیر یا پیش یا یو۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 کمپلیٹ ہوا۔ اس کا اچھا سے آپ نے مشق کرنی ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک نئی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔